الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله واجب الاحترام حضرات علماء کرام معززین اور سامعین، اللہ رب العالمین کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ جس رب ذوالجلال نے ہم سب کو اپنے مقدس اور پاکیزہ گھر میں جمع ہو کر کچھ کہنے اور سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اس آمد کو اور کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی توفیق ہی سے کوئی بندہ خدا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی، اس کی عظمتیں اور اس کی عبادت کر سکتا ہے۔ اگر توفیق خداوندی شامل حال نہ ہو تو انسان ایک قدم بھی اٹھا کر خدائے وحدہ لا شریک کے گھر کی طرف نہیں چل سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس پورے علاقے میں سے، اس پورے خطے میں سے جن کو چاہا، جن کو منتخب کیا، اپنے مقدس اور پاکیزہ گھر میں آ جانے کا انہیں موقع عطا فرمایا، توفیق عطا فرمائی، وقت نکالا، یہاں تشریف لائے۔ حضرات سامعین، رب ذوالجلال نے دنیا اس فانی کے اندر جتنے بھی انسان بنائے اور جتنی امتیں آئیں، وہ سارے کے سارے انسان ایسے تھے کہ جنہیں دنیا میں جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے بہت طویل وقت، طویل عمریں رب ذوالجلال نے عطا فرمائی تھی، لیکن جس خیر امت میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اس امت کو رب ذوالجلال نے سابقہ امتوں کے مقابلے میں بہت کم عمر عطا فرمائی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب رحمت دو عالم تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے اس امت کو اس کی زندگی کے اندر چند ایسے مواقع اور چند ایسے قیمتی لمحات اور چند ایسی راتیں اور چند ایسے دن عطا فرما دیے کہ جن راتوں میں اور جن ایام میں اور جن مواقع پر انسان تھوڑا سا عمل کر کے بہت بڑے ثواب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے
کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لوگوں پر یہ احسان عظیم کا معاملہ فرمایا کہ اس امت کا کوئی فرد من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو قیامت کے دن ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ رب العالمین 10 گنا زیادہ اس سے ثواب عطا فرمائیں گے. اور جو ایک نماز اپنے گھر کے اندر ادا کرتا ہے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، 5 نمازیں ادا کرتا ہے 50 نمازوں کا اس سے ثواب دیا جاتا ہے. وہی نماز جامع مسجد کے اندر ادا کرتا ہے باجماعت تو 500 نمازوں کا اس سے ثواب عطا کیا جاتا ہے. وہی نماز مسجد نبوی کے اندر ادا کرنے کے لیے اللہ کی توفیق سے حاضر ہوتا ہے تو 50,000 نمازوں کا ثواب، اور وہی مسجد حرام کے اندر نماز ادا کی جائے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے اس امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام پر. اور وہی نماز جو ہے مسواک کر کے وضو کے ساتھ مسواک کی جائے اور نماز ادا کی جائے تو 70 گنا اس نماز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ کرے کہ ہم ان تمام تر احسانات کے بدلے میں اپنے رب کے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارنے والے بن جائیں. حضرات سامعین، قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے بے شمار آیات بینات میں تقوی کا ذکر فرمایا. چونکہ تقوی وہ عظیم ترین عنوان ہے اور وہ عظیم ترین موضوع ہے کہ جس موضوع پر بات کرنے کے لیے طویل وقت درکار ہے. اور قرآن مقدس کی جتنی آیات بینات ہیں ان آیات بینات کی میں سے اکثر آیات بینات کی ابتدا میں اور ان کی انتہا پر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اپنا خوف اور خشیت اپنے دل میں رکھنے کی طرف راغب کیا ہے. اور قرآن مقدس کی جس آیت بینہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اللہ رب العالمین نے اس آیت بینہ میں ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ رب العالمین اعمال کو ان لوگوں سے قبول فرماتے ہیں کہ جو تقوی والے لوگوں میں سے ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم خلیفہ ثانی ایک صحابی رسول سے تقوی کی جو ہے وہ سلسلے میں پوچھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے بہت آسان الفاظ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول کو بتایا کہ تقوی یہ ہے کہ تمہارا گزر کبھی کسی خاردار جھاڑی میں سے ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں میرا گزر خاردار جھاڑی کے اندر ہوا، اور میں اس انداز کے ساتھ اس جھاڑی میں سے نکلتا ہوں کہ میں اپنے کپڑوں کو اپنے جسم کے اعضاء کو بچا کر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں. تو صحابی رسول نے جواب دیا کہ بس یہی ہے تقوی، کہ انسان اس دنیا کی زندگی کے اندر جہاں چاروں طرف سے اس کو برائیوں کی دعوتیں دی جا رہی ہو اور نفس بھی شیطان بھی اس کو اس کے رب کی نافرمانیوں کے لیے ابھار رہے ہوں، اور وہ اللہ کے رسول کا خیال اپنے دل کے اندر سمائے ہوئے اپنے رب کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے اللہ کے احکامات کو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق جو ہے وہ پورا کرنے والا بن جائے، یہ ہے تقوی. حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الامور اوسطها، کہ تمام امور کے اندر بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان میانہ روی کے ساتھ چلے. افراط و تفریط کی ذرہ برابر بھی شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن مقدس کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اعمال صالحہ کو قبول فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اور مجھے اس موقع پر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت یاد آتی ہے جو امام ترمذی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں نقل کی کہ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن بہت سارے وہ لوگ کہ جن کی نیکیاں مثل پہاڑوں کے ہوں گی، لیکن اگر تنہائی کے عالم میں وہ اللہ کے بندے جو ہے وہ اللہ کا دل کے اندر دھیان اور توجہ لا کر گناہوں سے نہیں بچتے ہوں گے
گے تو اللہ رب العالمین ان کی بڑی بڑی نیکیوں کو ہباء منصورا کر دیں گے. ان کی نیکیوں کی کوئی حیثیت جو ہے وہ قیامت کے دن نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اجتماعی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ رہتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کہتے تھے، سنتے تھے، لیکن جب ان کی تنہائی کا عالم آتا تھا ان کے دلوں کے اندر اللہ کا دھیان نہیں آتا تھا اور کوئی گناہ کر گزرتے تھے. اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن ان کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیا جائے گا. تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اعمال صالحہ کو قبول فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اور خشیت ہوتا ہے. پورا قرآن اس بات پر گواہ ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو قرآن نے بیان کیا تو سورہ نور کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی خوش قسمت ہے آپ کی امت کہ آپ کی امت میں رب ذوالجلال نے ایسی جماعت پیدا کی ہے، ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ نہ ان کی تجارت، نہ ان کی خرید و فروخت اور نہ ان کی بیع و شراء کے اوقات ان کو اللہ کی یاد سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے ان کی مشغولیات ہرگز نہیں روکتی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یخافون یومن، کہ وہ حضرات صحابہ کی جماعت، وہ اہل ایمان کی جماعت ایک ایسے دن سے ڈرتی ہے کہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جس دن دل دہل جائیں گے اور آنکھیں باہر کو آ جائیں گی. وہ حضرات صحابہ ان کے دلوں کے اندر قیامت کا خوف، آخرت کا خوف ہے، اللہ رب العالمین کی خشیت سے اور اللہ کے خوف سے ان کے دل لبریز ہیں. اس لیے دنیا کے اندر ان کا کاروبار ان کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے اور وقت کے اوپر نماز کے ادا کرنے سے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے ہرگز ان کی تمام تر یہ مشغولیات ان کو نہیں روکتی ہیں. اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے. اور قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے جو ہے وہ حالات کو ذکر کیا، اور ان تمام انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر خیر کو قرآن نے احسن القصص کہا. نحن نقص علیک احسن القصص. وہ چونکہ حسین و جمیل تھے، حسن والے تھے، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، جو تمام تر خوبیاں رب ذوالجلال نے تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر مجتمع کر دی تھی. وہ حسین و جمیل حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے واقعے کو قرآن احسن القصص کہتا ہے. اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مقدس کی سورہ یوسف میں ان کے واقعے کو بیان کیا کہ بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا، کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا زمین کے اندر موجود کسی کنویں کی تاریکیوں کے حوالے کر دیا جائے. لیکن جس کا اللہ ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نیست و نابود نہیں کر سکتی. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر چلے گئے اور ایک وقت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوا، ایک قوم کے لوگوں نے ڈول ڈال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال لیا. پھر وقت آیا زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ. اے میرے رب ذوالجلال، جس گناہ کے ارتکاب کے لیے یہ عورتیں مجھے دعوت دیتی ہیں، میرے لیے اس سے قید خانے کے اندر چلے جانا، قید خانے کے اندر جا کر زندگی کے ایام کا بسر کرنا اس گناہ کا ارتکاب کرنے سے زیادہ بہتر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل خانے کے اندر جانا پسند کر لیا، لیکن گناہ کے ارتکاب سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی توفیق کے ساتھ بچا لیا. پھر وقت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو ہے ایک مقام عطا فرمایا، اور قرآن مقدس اس موقع پر اللہ رب العالمین کا قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے کہا فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا. وہی بھائی جو کل حضرت یوسف علیہ السلام کو رات کی تاریکیوں میں کنویں کی تاریکیوں کے حوالے کر کے آئے تھے، اللہ رب العالمین وقت کو بدلتے ہیں. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. آج حکومت ہے، آج اقتدار ہے، آج سلطنتیں موجود ہیں، آج فوجوں پر دنیا کی تمام تر طاقتوں کے اوپر حکم
حکم چلتا ہے، لیکن کوئی وقت آ سکتا ہے کہ حالات بدلیں اور انسان بھیک مانگنے کے لیے تیار ہو جائے. اور جو اللہ رب العالمین کے ایسے بندے کہ جو دنیا کے اندر فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے ہیں، ممکن ہے اللہ رب العالمین ان کو مالی اعتبار سے بہت اونچے مقام پر پہنچا دے، لیکن رب ذوالجلال کے سامنے قرآن کے ان آیات بینات سے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائیوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ وہی بھائی جو کنویں میں جو ہے وہ ڈال کے آئے تھے، وہ کہتے ہیں وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، کہ ہمیں کچھ صدقہ دے دیجئے، ہمیں کچھ صدقہ دے دیجئے. ان اللہ یجزی المتصدقین، کہ اللہ صدقہ دینے والوں کو بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں کو بلایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے صدقہ طلب کیا، انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ اور جو بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اللہ رب العالمین نے کنویں کی تاریکیوں سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا. اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ إِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک وہ آدمی جو تقوی کی زندگی گزارتا ہے اور جو صبر کرتا ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. حالات گرچہ زندگی کے اندر آ جاتے ہیں، حالات بدلتے اس کی زندگی کے اندر اسے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین بالآخر اس کو ایسے مقام پر پہنچا دیتے ہیں کہ جہاں کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو اس اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے پیچھے راز یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام پیغمبر خدا تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو ڈر، جو خوف، جو خشیت رب ذوالجلال نے ان کے دل کے اندر عطا کی تھی، اللہ رب العالمین نے اس خوف و خشیت کی وجہ سے اتنا بلند عروج و ارتقاء کی منزلیں طے کرنے والا مقام رب ذوالجلال نے انہیں عطا فرما دیا. حضرات سامعین، تقوی ہی وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کے موجود ہوتے ہوئے انسان دنیا کی زندگی کے اندر بھی راحت کا، آرام کا، سکون کا وقت گزار سکتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو کوئی بھی اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن پیش ہونے سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے رزق کے اسباب پیدا کر دیں گے، اس کے لیے راستہ نکال دیں گے. مجبوریوں سے، پریشانیوں سے، علم سے، تکالیف سے، بیماریوں سے، درد سے اس کو نکال کر اللہ رب العالمین جو ہے وہ اپنی خوشی اور اپنی جو ہے زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کے مواقع اس کے لیے پیدا فرما دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور دوسری اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ان کے اوپر عنایت ہوگی تقوی کی زندگی گزارنے والوں کے لیے، فرمایا اللہ رب العالمین ایسی جگہوں سے ان کے لیے روزی کے اسباب کے پیدا کر دیں گے، روزی کا سامان پیدا کر دیں گے کہ جہاں کا وہم و گمان بھی ان کے خیالات کے اندر کبھی گزرا نہیں تھا. اللہ اکبر. امام ابو یوسف علیہ الرحمہ، وہ جو ہے ان کی والدہ نے ان کو گھر سے دھوبی کے پاس اس لیے بھیجا کہ بیٹا گھر کے اندر والد کا سایہ دنیا سے جو وہ اٹھ چکا ہے، کسی دھوبی کے پاس چلے جاؤ اور اس سے کپڑے دھونا سیکھ کر آؤ تاکہ ہمارے لیے گھر کے اندر کھانے پینے کا انتظام ہو سکے. اللہ رب العالمین نے ایک مقام عطا فرمانا تھا حضرت جو ہے امام ابو یوسف علیہ رحمہ کو. تو امام ابو یوسف علیہ رحمہ کی ملاقات امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ کے ساتھ ہو گئی. اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ سے جب ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو علم سکھانا شروع کر دیا. اور چلتے چلتے جب ان کی والدہ کو پتا چلا کہ میں نے تو اپنا بچہ دھوبی کے پاس بھیجا تھا، امام اعظم ان کو علم سکھانے لگے. تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کی والدہ آئیں، انہوں نے کہا عورت پریشانی کی، مجبوری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین تو امام ابو یوسف علیہ رحمہ کو ایک ایسا مقام عطا فرما دیں گے جو کبھی تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا. اس عورت نے کہا چلیے امام اعظم ہیں ابو حنیفہ علیہ رحمہ، ان کی بات پر یقین کر لیتی ہوں. چند سال گزر گئے، وقت آیا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ قاضی القضات چیف جسٹس بنے، اور وقت کا بادشاہ ہارون رشید ان کے سامنے آیا کرتا تھا. اور وہ امام اعظم علیہ رحمہ نے ایک قسم کے کھانے کی ان کی والدہ کے سامنے جو خوشخبری تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ اس طرح کا کھانا کھایا کریں گے. تو ہارون رشید نے
نے امام ابو یوسف علیہ رحمہ سے جو ہے کہا کہ میرے گھر میں کبھی کبھی اس طرح کا کھانا میرے لیے بنتا ہے، لیکن تمہارے لیے تمہارے علم کی وجہ سے اور تقوی کی وجہ سے میں نے اپنے گھر کے اندر آرڈر کیا ہے کہ اس طرح کا کھانا تمہارے لیے ہر دن آیا کرے گا۔ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کو یہ مقام جو رب ذوالجلال نے عطا کیا وہ تقوی کی بنیاد پر اور علم کی بنیاد پر عطا کیا۔ حضرات سامعین، یہ تقوی صرف دنیا ہی کے اندر کام نہیں آئے گا، اور آخرت میں بھی ہر موقع پر تقوی کی ضرورت پڑے گی، اور تقوی سے اعمال کے اوپر، انسان کی زندگی کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اسی قرآن مقدس کی سورت کے جو ہے ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، کہ جو اللہ سے ڈرے ہر چیز میں اعمال کرتے ہوئے کہ نہ معلوم میرا یہ عمل اخلاص کے ساتھ ہے یا نہیں، یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو کر میری آخرت کی میں نجات کا ذریعہ بنے گا یا نہیں بنے گا، نہ معلوم دل کے کسی کونے کے اندر ذرہ برابر بھی ریا یا دکھلاوے کا اگر جو ہے وہ کوئی قطرہ موجود ہوا تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے رسوائی نہ اٹھانی پڑ جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی اس آیت میں فرمایا جو کوئی بھی اللہ کے سامنے اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ویعظم لہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے اس تقوی کی وجہ سے اللہ رب العالمین دیگر اعمال کے مقابلے میں اس کو اس تقوی کی وجہ سے اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں کہ جس کا اس کے دل کے اندر جو ہے اس کے دماغ کے اندر وہم و گمان بھی نہیں گزرا ہوتا۔ مثلا آپ ایک ہی ترازو کے اندر مٹی کو تولیں، 1 من مٹی نکلے، اور اسی ترازو کے اندر آپ لوہے کو تول لیں تب بھی 1 من، لیکن اسی ترازو کے اندر یا جو آلات بنائے جاتے ہیں سونے اور چاندی کو جو وہ تولنے کے لیے، ان کے اندر اگر چاندی کو اور سونے کو تول لیا جائے تو پھر سونے اور چاندی کی جو قیمت ہوتی ہے وہ مٹی اور لوہے کی قیمت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین تقوی کی وجہ سے اعمال پر ملنے والے اجر کو اس قدر بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ہر چیز کی حد بندی بیان کی، لیکن جہاں تقوی کا ذکر آیا فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اے لوگو اللہ سے اتنے ڈرو، اللہ سے اتنے ڈرو، ہر وقت ہر جو ہے موقع پر، اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، سفر کے حالات میں، کام کرتے ہوئے، جہاں کہیں بھی انسان ہو، انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو کہ جو کام بھی کر رہا ہوں رضائے الہی اس سے مطلوب ہے، اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ اس کی وجہ سے میرے اس عمل کی وجہ سے میری آخرت کو کامیاب کر دے، اس کا استحضار انسان کے دل کے اندر ہو تو اللہ رب العالمین اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں کہ انسان کے خیالات کے اندر بھی وہ اجر آ سکتا نہیں۔ تو حضرات سامعین، اللہ رب العالمین ہم سب کو تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کے اندر ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کیا لوگو دوڑو اس جنت کی طرف کہ جس جنت کو رب العالمین نے تقوی والوں کے لیے تیار کیا ہے، اور وہ جنت کیسی ہے؟ عرضها السماوات والارض، کہ اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، وہ جنت رب ذوالجلال نے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان للمتقین مفازا، کہ بے شک پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لیے تو کامیابی ہے، حدائق و اعنابا، باغات ہیں اور انگور ہیں، وکواعب اترابا وکاسا دہاقا، چھلکتے ہوئے جام پلائے جائیں گے، وحور عین، اور موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں انہیں عطا کی جائیں گی۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں جو رب ذوالجلال اہل ایمان کو کل قیامت کے دن عطا فرمائیں گے، یہ ساری نعمتیں تقوی کی وجہ سے عطا کی جائیں گی۔ اور قرآن مقدس میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، یہ تقوی جہاں زندگی کے اندر کام آئے گا، روزی میں برکتیں، گناہوں کا معاف ہونا، ثواب کا زیادہ ملنا،
اور روزی کا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایسی جگہوں سے اس کے لیے مہیا ہو جانا کہ جہاں کے بارے میں کبھی اس کی سوچ بھی نہیں تھی. قبر میں تقوی کام آئے گا. موت کے وقت تقوی کی وجہ سے, اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے ایمان کی موت نصیب ہوگی, اور قبر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا. اور پھر جب قرب قیامت کے دن اہل ایمان کو بھی اور دنیا کے ہر اس انسان کو جس نے دنیا کے اندر آ کر چند سانس گزارے ہوں گے, ان تمام تر انسانوں کو جو ہے پل صراط سے گزارا جائے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے ہر ایک کو اس پل کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. وہ پل کتنا باریک ہوگا, اس طرف جانے کا موقع نہیں ہے. فرمایا کان علی ربک حتما مقضیا, اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ فیصلہ رب ذوالجلال نے کر لیا ہے کہ ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے. لیکن ہم پار کس کو لگائیں گے, بیڑا کس کا پار کریں گے, کامیاب کس کو بنائیں گے, اور جنت کی نعمتوں سے کس سے نوازا جائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ثم ننجی, پھر ہم نجات دیں گے, بچا لیں گے ان لوگوں کو, الذین اتقوا, کہ جو اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھ کر, اللہ کا دھیان رکھ کر, اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جنہوں نے اپنی زندگی کے ایام بسر کیے ہوں گے, انہیں اللہ رب العالمین اس پل صراط کے راستے کو ان کے لیے آسان فرما دیں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا, اور فرمایا کہ اور ظالموں کو اس پل سے گرا دیا جائے گا. لیکن تقوی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اہل ایمان کو جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے نواز دیں گے. حضرات سامعین, روزی میں برکتیں. آج دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ میری روزی کے اندر برکت ہو جائے, مجھے جو ہے وہ رہنے کے لیے اچھا مکان مل جائے اور پہننے کے لیے اچھا لباس مل جائے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی اس آیت میں بھی اور دوسرے مقامات پر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اس کائنات میں بسنے والا ہر انسان, ہر جو ہے وہ چیز کہ جس کو اللہ رب العالمین نے جس کے جسم کے اندر روح ڈالی ہے, وہ تمام تر چیزیں اللہ رب العالمین نے ان کی روزی کے جو ہے وہ اسباب کو دنیا کے اندر پیدا کر دیا ہے, اور ان تمام کو اللہ رب العالمین اپنی شان رحمت سے روزی عطا فرماتے ہیں. روزی میں برکتیں کیسے آئیں گی؟ جب انسان اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھ کر خشیت والے دل کے ساتھ عبادات کے اندر منہمک رہے, اور اس کے معاملات میں جو ہے جب دوسروں کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہو تو انسان کو اس بات کا استحضار ہو کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. نماز کا وقت آئے تعبد اللہ کأنک تراہ, اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی, تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اگر یہ تیرے دل کے اندر یہ خیال نہ گزرے تو پھر یہ خیال لے آئے کر کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. حضرات سامعین, ہر چیز کے اندر زندگی کے ہر موقع پر, ہر مقام پر, جہاں جہاں انسان اپنے دفتر میں, اپنے دفتر کی کرسی پر, استاد کی جو ہے مسند کے اوپر, طالب علم کی حیثیت سے جو جس جگہ ہے, ہر ایک اس بات کا محتاج ہے, ضرورت مند ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے, اللہ کی خشیت آ جائے. دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ سابقہ دور کے مقابلے میں آج کے دور میں جتنی پولیس اور فوج موجود ہے, شاید ہی دنیا میں خدا کی زمین اور آسمان میں کے درمیان بسنے والی مخلوقات میں اتنی فوج اور اتنی پولیس اور اتنے دنیا کے بہترین طریقے سے انتظامات چلانے والے حکمران دیکھے ہوں. لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ پھر بھی جو ہے وہ جرائم کی جو ہے وہ کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. سامعین محترم, اگر معاشرے کے اندر اللہ کا خوف انسانوں کے دل کے اندر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کو گناہ کے اندر کے لیے ابھار سکتی نہیں. دنیا کی کوئی طاقت اس سے کوئی گندا کام نہیں کروا سکتی, اس لیے کہ وہ بندہ خدا ہمیشہ اپنے دل کے اندر اپنے رب کا خوف رکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں. اور جو جس حالت میں ہے اپنے رب کا شاکر بن کر زندگی گزارے کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اپنی شان رحمت سے مجھے مومن بنایا, ایمان والا بنایا, ایمان والی ماں کے گھر کے اندر پیدا کیا, ایمان والے ماحول کے اندر اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. شاکر بن کر زندگی
گزاریں گے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بن کر زندگی گزارو گے تو ہم نعمتوں کے اندر اضافہ کر دیں گے. اور اگر کسی موقع کے اوپر انسان کی زندگی کے اندر کچھ حالات آ جائیں، مصائب آ جائیں، پریشانیاں اس سے گھیر لیں، بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جائے، تو صبر کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا ہے. تو انسان صبر کے ساتھ زندگی گزارے. اسی لیے کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر عمل پر ملنے والے ثواب کو بیان کیا، لیکن جہاں صبر کا ذکر کیا رب ذوالجلال نے، وہاں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو اجر جو عطا فرمائیں گے وہ بغیر حساب کے ہوگا. اس کی کوئی حد بندی قرآن نے نہیں بیان کی کہ جو ہے صبر کرنے والوں کو اتنا اجر دیا جائے گا، اتنا بدلہ دیا جائے گا. فرمایا بغیر حساب، بغیر حساب کے صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بدلہ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو نعمتیں ان میں اضافہ کرنے کے لیے اور نعمتوں کے حصول کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کا شاکر بندہ بن کر زندگی گزارے، اور اگر حالات آ جائیں تو صبر کرے. ہمارے ان علاقوں میں اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے اور اللہ رب العالمین نے ہر نعمت سے نوازا ہے، اور اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے اسی دھرتی پر ایسے ذی استعداد ذی صلاحیت علماء کو پیدا کیا کہ الحمدللہ جن کے کارناموں پر ہم ساتھیوں کو فخر ہوتا ہے کہ الحمدللہ دینی مجالس کا انعقاد، ادارے کا انتظام اور ایک فکری سوچ، کبھی جو ہے ہائر سیکنڈری میں، کبھی مسجد میں، کبھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعہ امت تک قرآن و سنت کی روشنی میں پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں. یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. اس احسان کے اوپر اپنے رب کا ہمیں شکر گزار بندہ بننا چاہیے. اور صبر جو ہے ہر مشکل گھڑی کے اندر انسان صبر کرے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بہتر حالات بنا دیتے ہیں. میں چند سالوں پہلے رمضان مبارک کے مہینے میں 28 رمضان کو اپنے گھر پہنچا. میں اس وجہ سے یہ بات میرے ذہن میں آ گئی اور میں یہ سناتا ہوں کہ ہمارے اسی معاشرے میں اور ہمارے انہی علاقوں میں، انہی بستیوں میں چند ایسے لوگ رہتے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کی قسم اگر ان کی حالت زار کو سنا دیا جائے تو دل جو ہے وہ خون کے آنسو رونے پر تیار ہو جائے. میں اپنے گھر پہنچا، 28 رمضان کی بات ہے، چند سالوں پہلے کی بات ہے کہ مجھے میرے گھر میں میری اہلیہ نے سنایا کہ ہمارے پڑوس پر ایک یتیم بچی رہتی ہے، اور وہ بچی میری بچی کے ساتھ ایک دینی ادارے کے اندر پڑھتی تھی. جب عید کا موقع آیا تو عید کے موقع پر اس یتیم بچی نے میری بچی سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ چونکہ عید کا موقع آ رہا ہے، گھر کے اندر والد کا سایہ موجود ہوتا ہے، بچوں کے لیے بہت اچھے کپڑے لائے جاتے ہیں، پہنانے کا، کھلانے پلانے کا انتظام کیا جاتا ہے، مہمان ان کے گھروں کے اندر آتے ہیں، اچھی طرح جو ہے وہ ان کی ضیافت کی جاتی ہے. میرے گھر کے اندر یہ سارے اسباب نہیں ہیں. میری بیٹی سے اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم 300 روپے کے اندر میرا برقع خرید لو اور مجھے یہ پیسے دے دو تاکہ عید کی خوشیوں میں بھی شریک ہو جاؤں. اللہ اکبر. کیسے حالات ہیں، ہم کیوں اپنے رب کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے؟ ایسے بھی حالات ہیں کہ ایسے لوگ جو ہے وہ کتنے غربت سے نچلی سطح کے جو ہے اوپر زندگی گزارتے ہیں، اور ہم اتنی نعمتوں کے باوجود بھی اپنے رب کے شاکر اور صابر بندے جو ہے وہ بن کر زندگی نہ گزارے تو ہمارے لیے اف ہے، افسوس کی جو ہے وہ بات ہے. حضرات سامعین، یہ چند بکھری ہوئی باتیں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کی گئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان قیمتی لمحات کو اپنی عبادت میں گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ اور فہم اور دین کے سیکھنے کا شوق اور ذوق نصیب فرمائے. اور اللہ رب العالمین ان علماء کرام کا ہمیں قدرداں بنائے کہ جو اپنی سوچ کیے جو ہے وہ اعلیٰ ہونے کی وجہ سے بار بار ہمیں متنبہ کرتے ہیں کہ آؤ آج دین کی مجلس ہے، دینی محفل ہے، ذکر کی مجلس ہے، قرآن و سنت کی باتیں کہنے اور سننے کو ملیں گی. آ جاؤ خدا کے گھر کے اندر کچھ ثواب لے کر چلے جاؤ، اور اس کا جب قیامت کے دن ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ نامہ اعمال آئیں گے تو اس وقت جو ہے انسان سوچے گا ہائے کاش کے دنیا کی زندگی کے اندر کچھ اور دینی مجالس کے اندر شرکت کر لی ہوتی اور آج بہت اونچا مقام جنت کے اندر نصیب ہو جاتا. ایک مرتبہ دنیا کے اندر سبحان اللہ کہنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ ایک مرتبہ جس نے سبحان اللہ کہہ دیا اللہ رب العالمین بہت بڑا مقام جنت کے اندر اسے عطا فرمائیں گے. دنیا کی زندگی کا یہ لمحہ بہت قیمتی، نہایت ہی قیمتی اور بہت زیادہ قیمتی ہے. ایک لمحہ بھی اگر ضائع ہو گیا، اور قرآن مقدس چونکہ بات طویل ہو جائے گی صرف ایک بات کر کے اپنی جو ہے وہ گفتگو کو ختم کرتا ہوں. قرآن مقدس نے سورہ جو ہے وہ واقعہ کے اندر کل قیامت کے دن کے حالات کو بیان کیا، اور سورہ آراف میں اللہ رب العالمین نے اہل جنت کا ذکر فرمایا، اہل جہنم کا ذکر فرمایا، اور بیچ میں اصحاب الاعراف کو قرآن نے بیان کیا.
حضرات علماء جانتے ہیں کہ اصحاب الاعراف کون ہیں؟ وہ لوگ کہ کل قیامت کے دن جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ جو ہے وہ برابر ہو جائیں گے، نیکیاں بھی برابر اور گناہ بھی برابر. نہ ان کو جنت کے حوالے کیا جائے گا نہ جہنم کے حوالے کیا جائے گا، جنت اور جہنم کے بیچ کی دیوار پر انہیں رکھ دیا جائے گا، صرف ایک نیکی کے کم ہونے کی وجہ سے. پھر اللہ رب العالمین اپنی شان رحمت سے ان کو جو وہ جنت کی نعمتوں سے نواز دیں گے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی کتنی بڑی قیمت ہے کہ ایک نیکی نہ ہونے کی وجہ سے اصحاب الاعراف کی صف میں شامل ہو گیا. اگر ایک نیکی اور زیادہ ہوتی تو جو ہے وہ جنت والوں کے ساتھ وہ جنت کے اندر داخل ہو جاتا. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ان ایام کو اور ان راتوں کو جو قیمتی مواقع رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان قیمتی لمحات کو اپنے رب کی یاد میں گزاریں، اپنے رب کے سامنے رونے دھونے میں گزاریں، ذکر و اذکار میں گزاریں، قرآن مقدس کی تلاوت میں گزاریں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ بے انتہا قبول فرمائے، اور اس ادارہ کے محتمم صاحب برادرم مفتی عبدالرحیم صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس دینی مجلس کا انعقاد کیا، اور ہم سب کو خدا کے گھر کے اندر چند دیر کچھ جو ہے وہ لمحات کے لیے بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع نصیب فرمایا. وما علینا الا البلاغ.